ارے مرجان اٹھ بھی جاؤ، اب چھوٹی سی جان کو بھوکا مارو گی کیا؟ کسی نے مرجان کا کندھا ہلا کر کہا تو مرجان نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، لیکن سر میں اٹھنے والے درد پر جلدی سے واپس آنکھیں بھیج گئی۔ مرجان اٹھ جاؤ نا، کب سے رو رہا ہے تمہارا بیٹا؟ بھوک لگی ہے اسے۔ اپنی ماں کی آواز پہچان کر مرجان نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ الماس نے اس کے چھوٹے سے بیٹے کو اس کی گود میں دیا تو مرجان جیسے تیسے اسے دودھ پلانے لگی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، یہ دیکھو آنکھیں بالکل تمہارے جیسی ہیں نا، اس کی سنہری رنگ کی، اور ناک اور ہونٹ بالکل میرے پاجا جیسے ہیں۔ مرجان نے اپنی ماں کی بات کاٹ کر کہا تو وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ مرجان نے اپنے بیٹے کے چھوٹے سے گال کو سہلایا اور دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گال پر گرے تھے۔ وہ اسے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، جان بھی نہیں پائیں گے، ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ مرجان نے روتے ہوئے کہا تو الماس بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ مرجان بس کر دے، خود کو ہلکان کرنا، کب تک اپنی جان چلاتی رہے گی اس کی یاد میں؟ الماس نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپتے ہوئے کہا۔ پچھلے 9 ماہ سے انہوں نے اسے ایک بار بھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا، اپنی آخری سانس تک، اماں آخری سانس تک۔ مرجان نے اتنا کہہ کر اپنے بیٹے کو دیکھا جس کا پیٹ بھر چکا تھا۔ اس نے اسے احتیاط سے سینے سے لگا کر ڈکار دلوانا چاہا، لیکن پھر اس کی چھوٹی سی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر سسک کر رو دی۔ ارے میں سب کو یہاں بیبی دکھانے لایا ہوں، یہ ایموشنل سین نہیں۔ عماد جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، مرجان کو اس طرح روتے دیکھ منہ بنا کر بولا۔ مرجان نے سر اٹھا کر عماد کے ساتھ آئی وانیہ اور اپنی بہن بھائی گل اور دلاور کو دیکھا۔ وانیہ اس سے لے لو بیبی، یہ تو اسے اپنے جیسا روندو بنا دے گی، عماد نے شاہد سے کہا تو وانیہ مسکرا کر مرجان کے پاس آئی۔ اپنی دوست کو گلے سے لگا کر مبارک دینے کے بعد اس نے بچے کو اٹھایا اور اسے لے کر گل اور دلاور کے پاس آئیں، جو اپنے بھانجے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے نا، یہ بالکل میرے جیسا لگتا ہے، گل نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اپنی شکل دیکھو اور اس کی دیکھو، کہاں تم چڑیل اور کہاں یہ کوہ کاف کا شہزادہ، دلاور نے شرارت سے کہا تو گل نے منہ بنا لیا۔ جی اور آپ کوہ کاف کے جن، گل نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو سب اس کی بات پر ہنس دیے۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ گل کو عین اپنے پیچھے سے آواز آئی تو اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں امان کو آرمی یونیفارم میں کھڑا دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ جلدی سے پاس کھڑی وانیہ کے بازو سے چپک گئی۔ یس کیپٹن، آپ ذرا دلاور کو اس کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے؟ ویسے مجھے لے جانا تھا، لیکن میں ذرا سا مصروف تھا تو نہیں چاہتا کہ اس کا چیک اپ مس ہو۔ امان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور دلاور کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ گل تم بھی چلو ساتھ، دلاور نے شرارت سے کہا۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن امان سے بہت ڈرتی تھی، خاص طور پر تب جب وہ آرمی یونیفارم میں ہوتا تھا۔ اس کا فوجیوں کا ڈر ابھی بھی جوں کا توں قائم تھا۔ نہیں میں کیوں جاؤں، بیمار آپ ہو لالا، میں نہیں، گل نے وانیہ کے پیچھے سے امان کو دیکھتے ہوئے سہم کر کہا تو امان سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ دیکھنا ساری زندگی اسی یونیفارم میں مجھے دیکھ کر گزارو گی تم میری نیلی آنکھوں والی گڑیا، امان نے خود کلامی کی اور دلاور کو آنے کا اشارہ کرتا باہر چلا گیا۔ گل نے سکھ کا سانس لیا۔ عماد وانیہ کے پاس آیا اور مسکرا کر بچے کو دیکھنے لگا۔ نام کیا سوچا ہے اس کا؟ عماد کے پوچھنے پر مرجان نے اپنے آنسو پونچھے۔ کچھ نہیں، عماد نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ میں رکھ لوں؟ مرجان نے مسکرا کر فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ ضرور لالا، عماد نے مسکرا کر بچے کی جانب دیکھا۔ قلب عبداللہ، ہمارے عبداللہ کا دل۔ عماد کی بات پر کتنے ہی آنسو مرجان کی آنکھوں سے بہے تھے۔ وانیہ نے قلب کو عماد کو پکڑایا اور مرجان کے پاس جا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا مرجان، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وانیہ نے بے بسی سے عماد کی جانب دیکھا، جسے نظروں سے ہی اس سے التجا کر رہی ہو کہ کچھ کریں۔ وقت ریت کی مانند سلگتا گیا۔ ویرا نے مزید 1 سال اس قید میں گزار دیا تھا۔ ہر پل کوٹری کے اس اندھیرے میں بیٹھا وہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ مرجان اور اس کا بیٹا کیسے ہوں گے، وہ کیسی شرارتیں کرتا ہوگا، مرجان کو زیادہ ستاتا تو نہیں ہوگا۔ عماد نے اسے بتایا تھا کہ اس نے اس کے بیٹے کا نام قلب رکھا ہے اور ویرا تو بس اس کو اور مرجان کا یاد کر کے اپنی زندگی کاٹے جا رہا تھا۔ ویرا جو کچھ جانتا تھا وہ سب آرمی کو بتا چکا تھا، جس کا آرمی کو بہت فائدہ بھی ہوا تھا، لیکن اس کے تعاون کے باوجود وہ ویرا کو آزاد نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک دہشت گرد جسے عمر بھر قید کی سزا سنائی گئی ہو، اسے آزاد کرنا کہاں آسان تھا۔ اب تو ویرا بھی یہی سوچتا تھا کہ اسے اپنی ہر سانس
اس کال کوٹری میں سسک سسک کر گزارنی تھی اور اب اسے اپنی یہ سزا منظور تھی۔ وہ اسی کے قابل تھا۔ اہم اہم کسی کے کھانسنے کی آواز پر ویرا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہلکی سی روشنی میں اسے عماد کھڑا ہوا نظر آیا۔ جلدی سے اٹھ کر مجھ سے گلے ملو، اپنے باپ سے لڑ کر بہت جدوجہد کے بعد تھوڑا سا ٹائم ملا ہے مجھے، عماد نے بازو پہلا کر کہا تو ویرا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر کھڑے ہوتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا۔ اب مبارک دو مجھے۔ کس بات کی؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا تو عماد ہلکا سا ہنس دیا۔ اللہ نے مجھے بھی اپنی نعمت سے نوازا ہے، بیٹا دیا ہے مجھے۔ ویرا عماد سے دور ہوا اور اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر مسکرا دیا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ ویرا نے دل سے اسے مبارکباد پیش کی۔ شکریہ یارا۔ نام کیا رکھا ہے بیٹے کا؟ ویرا نے مسکراتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ یارم۔ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں یار، میری بیگم صاحبہ نے رکھا ہے نا، جانے کون سے ناول پڑھ پڑھ کر اسی کے ہیرو کا نام رکھ دیا، اب پتہ نہیں نام جیسا عاشق بنائے گی میرے بیٹے کو، عماد نے ہنس کر کہا تو ویرا بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ دیکھنا تمہارا اور میرا بیٹا بڑے ہو کر سب سے اچھے دوست بنیں گے، زیادہ نہیں، بس 1 سال کا ہی فرق ہے، لیکن پھر بھی ان کی دوستی مثالی ہوگی۔ عماد کے بھرپور یقین کے ساتھ کہنے پر ویرا کو اپنے بیٹے کی یاد آئی تھی۔ اس نے افسردگی سے عماد کی جانب دیکھا۔ کیسا ہے وہ؟ ویرا کی آہستہ سے پوچھنے پر عماد مسکرایا۔ بہت شرارتی، جب سے اسے پیر لگے ہیں نہ خود ایک پل سکون کرتا ہے اور نہ مرجان کو کرنے دیتا ہے، بس سارا دن اسے اپنے پیچھے بھگاتا رہتا ہے۔ عماد نے ہلکا سا ہنس کر ویرا کی جانب دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر افسردگی دیکھ کر اس کا کندھا تھام گیا۔ ایک دن تم بھی ان کے ساتھ ہوگے عبداللہ، ان کی خوشیوں میں شامل۔ ویرا نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ ان کی دنیا میں میری کوئی جگہ نہیں۔ عماد نے اس سے مزید کچھ کہنا چاہا، لیکن باہر کھڑے سپاہی کے دروازہ کھٹکھٹانے پر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ایک تو یہ قسم سے میرا باپ جنرل نہ ہوتا تو کب کا نوکری سے نکال چکے ہوتے یہ لوگ مجھے، عماد نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ ویرا کے کندھے پر رکھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا ویرا، بس مجھے وقت چاہیے۔ عماد کی تسلی پر ویرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ عماد آخری نگاہ اس پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا اور ویرا پھر سے دیوار کے ساتھ بیٹھ کر ٹیک لگا گیا۔ دل میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کی حسرت پیدا ہو رہی تھی، اس کی شرارتوں، اس کی اٹکلیوں کا حصہ بننے کی حسرت، لیکن حسرتیں بھی کبھی پوری ہوا کرتی ہیں۔ جنرل شہیر پریشانی کے عالم میں اپنے دفتر میں ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے عماد کو اپنے پاس بلایا تھا، لیکن ابھی تک وہ وہاں نہیں آیا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ عماد کی آواز پر انہوں نے بے چینی سے دروازے کی جانب دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ عماد نے اندر آ کر مخصوص انداز میں انہیں سلوٹ کیا، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پریشان ہوا۔ کیا ہوا بابا، سب ٹھیک تو ہے؟ جنرل شہیر نے انکار میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک نہیں ہے عماد، یہ دیکھو۔ انہوں نے میز پر پڑا لیپ ٹاپ عماد کی جانب گھمایا، جس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ اس ویڈیو میں ایک بچہ بری طرح سے رو رہا تھا، جبکہ ایک نقاب پوش اس کی گردن پر چاقو رکھے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ کرنل صاحب، اگر بیٹے کی جان پیاری ہے تو فوج سے کہو کہ جو دہشت گرد ویرا ان کی گرفت میں ہے اسے ہمیں دے دیں، ورنہ اتنا کہہ کر نقاب پوش نے چاقو بچے کی گردن پر مزید مضبوطی سے رکھا تو بچہ سسک کر رونے لگا اور ساتھ ہی وہ ویڈیو ختم ہو گئی۔ یہ سب کسی نے جنرل جاوید کے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے اور بدلے میں ویرا کو مانگ رہا ہے۔ ساتھ ایڈریس بھی بھیجا ہے انہوں نے جہاں ویرا کو لانے کا کہا ہے۔ جنرل شہیر نے ایک پرچی عماد کو دیتے ہوئے کہا، جہاں خیبر پختونخوا کے ایک علاقے کا پتہ تھا۔ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ کرنل کے بیٹے کو نہیں چھوڑیں گے۔ عماد نے پریشانی سے اپنا ماتھا سہلایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عماد، وہ لوگ ویرا کو چھڑوانا چاہ رہے ہیں؟ عماد نے فوراً اپنا سر انکار میں ہلایا۔ وہ جانتے ہیں کہ ویرا بہتو بے راز جانتا ہے اور فوج اتنے سارے دہشت گردوں کو پکڑنے یا مارنے میں کامیاب ہوئی ہے تو ویرا کی وجہ سے، جس نے ان کے بارے میں بتایا۔ وہ اسے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ عماد کی بات پر جنرل شہیر بھی کافی پریشان ہوئے۔ کیا فیصلہ لیا جا رہا ہے اس بارے میں؟ عماد نے اضطراب سے پوچھا۔ وہ لوگ ویرا کو انہیں دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس بات پر عماد پریشانی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک جانب ایک معصوم بچے کی زندگی کا فیصلہ تھا تو دوسری جانب اس کا دوست۔ مجھے ویرا سے ملنا ہے اسی وقت، عماد نے گویا اپنا فیصلہ سنایا۔ تم جانتے ہو عماد، تمہارا اس سے ملنا کتنا ڈینجرس ہے۔ اگر آرمی کو پتہ چلا کہ تم اپنی آئیڈینٹی ظاہر کر چکے ہو تو تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ جانتا ہوں اور مجھے پرواہ نہیں، عماد نے سنجیدگی سے کہا۔
ویسے بھی اگر آپ جنرل ہو کر اتنا نہیں سنبھال سکتے تو فائدہ جنرل ہونے کا۔ اتنا کہہ کر عماد وہاں سے چلا گیا اور جنرل شہیر گہرا سانس لے کر فون ملانے لگے۔ اب انہیں اپنے بیٹے کی بات مان کر اس کی ملاقات بھی تو کروانی تھی ویرا سے۔ عماد ہیڈ کوارٹر سے سیدھا اس جیل میں آیا جہاں ویرا کو رکھا گیا تھا۔ سپاہی نے اسے دیکھتے ہی جیل کا دروازہ کھول دیا تو عماد جلدی سے اس کوٹری میں داخل ہوا اور پریشانی سے ویرا کو دیکھا جو آنکھیں موندے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کی آہٹ پر آنکھیں کھول کر ویرا نے اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ کافی جلدی واپس ملنے نہیں آ گئے تم؟ ابھی چند دن پہلے ہی تو آئے تھے۔ عماد ضبط سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ویرا کو سب کیسے بتائے۔ کیا بات ہے؟ آخر ویرا نے ہی پوچھا تو عماد نے ہمت کی اور ساری بات ویرا کو بتا دی، جسے سن کر ویرا بہت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کون ہیں یہ لوگ؟ کچھ سوچ کر ویرا نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں جانتا، جس کے بارے میں جانتا تھا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اس بات پر عماد نے پریشانی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ آرمی تمہیں ان کو دینے کا سوچ رہی ہے۔ اس بات پر ویرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ پاگل ہو گئے ہو تم ویرا، وہ تمہیں مار دیں گے، جانتے ہو نا؟ تم نے ان کے راز کھول کر غداری کی ہے، انہیں ساتھ اور سزا تم جانتے ہو، پھر بھی یہ کہہ رہے ہو۔ عماد اس کی بات کاٹ کر غصے سے چلایا۔ تو کیا چاہتے ہو تم؟ ویرا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ، لیکن تمہیں یوں بلی کا بکرا نہیں بننے دوں گا۔ بھگا دوں گا، تمہیں دور بھیج دوں گا جہاں تم پھر سے جی سکو۔ عماد کی بات پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ویرا کے ہونٹوں پر آئی۔ اور اس بچے کا کیا؟ وہ آرمی کی ذمہ داری ہے، تمہیں نہیں، ہم کچھ نہ کچھ کر کے اسے بچا لیں گے۔ عماد نے حل نکالا۔ نہیں عماد بنگش، تم اب ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ جو وقت انہوں نے دیا ہے اس سے ایک پل کی دیری اور میں اس بچے کو مار دیں گے، اور وہ اس بچے کو مار دیں گے اور پھر نیا شکار ڈھونڈنے نکل پڑیں گے۔ ویرا نے اس سے اس بچے کے انجام سے آگاہ کیا۔ تو کیا کروں ویرا، تمہیں یوں مرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ عماد کے سوال پر ویرا ہلکا سا مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور خود ہر بندگی زنجیروں کو ساتھ گھسیٹتا اس کے پاس آیا۔ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے عماد، میں ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ بچہ تمہاری قوم کا سرمایہ ہے، میرے بدلے اس کی جان گنوانا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ ویرا ایک پل کو رکا اور پھر ہلکا سا ہنس دیا۔ ویسے بھی میں کوئی نیک فرشتہ نہیں جو میری پرواہ کی جائے، میں گناہگار ہوں عماد، اور گناہگار کو سزا ملتی ہے۔ عماد نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اور مرجان کا کیا؟ تمہاری اولاد کا کیا؟ اسے یتیم کرنا اس کے ساتھ زیادتی نہیں؟ مرجان اس لیے زندہ ہے کہ وہ جانتی ہے تم زندہ ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا اس کا؟ ویرا، عماد کے سوالوں کا ویرا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، تم تیار رہنا ویرا، میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں گا۔ اتنا کہہ کر عماد وہاں سے جانے لگا۔ نہیں عماد، میں نہیں بھاگوں گا۔ پہلے بھی اگر بھاگنے کے بجائے بہادری دکھائی ہوتی، اپنے باپ کا بدلہ لینے کے بجائے ان کے لیے انصاف تلاش کیا ہوتا تو آج میں یہاں نہیں ہوتا۔ اب میں پھر سے نہیں بھاگوں گا۔ عماد نے پلٹ کر ویرا کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ کچھ بھی کر لے، ویرا اپنی بات پلٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب اسے کسی نہ کسی طرح اپنے دوست کی حفاظت کرنی تھی۔ مرجان جان لٹاتی نگاہوں سے اپنے 1 سالہ بیٹے کلب کو دیکھ رہی تھی، جو دلچسپی سے بیڈ پر سوئے یارم کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ وانیہ سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ ایسا کر کے اس کی اپنی تنہائی بھی دور ہوتی تھی اور کلب بھی یارم کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا۔ کلب نے یارم کی بند پلکوں کو چھوا تو مرجان مسکرا دی۔ اس کا بیٹا ہی تو اس کے جینے کا سہارا تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید مرجان سے سک کر مر جاتی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وانیہ جو یارم کے پاس ہی نیم دراز تھی مسکرا کر پوچھنے لگی۔ سوچ رہی ہوں اگر اللہ مجھے کلب نہ دیتا تو میرا کیا بنتا؟ مرجان کی بات پر وانیہ کے ماتھے پر بل آئے۔ کیوں نہ دیتے اللہ تعالیٰ اسے تمہیں؟ مرجان، اولاد ہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتی ہے، خدا نے نعمت سے نوازا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، وانیہ نے اسے سمجھایا۔ ہاں وانی، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان کے بغیر زندگی خالی اور بے مقصد بے جس کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ یہ بات کہتے ہوئے مرجان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو وانیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں مرجان، وانیہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر کہا اور پھر مسکرا کر کلب کو دیکھا جو سوئے ہوئے یارم کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سویا ہوا ہے نا خالہ کی جان، ابھی نہیں اٹھے گا، وانیہ نے پیار سے کلب کو بتایا تو کلب نے اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھوں سے وانیہ کو دیکھا اور پھر ایک تھپڑ یارم کے منہ پر مارا جس سے یارم بلبلا کر رونے لگا۔ کلب، مرجان نے اپنے بیٹے کی حرکت پر حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ بیبی
قلب نے یارم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس کی بات سمجھ کر وانیہ کہکا لگا کر ہنس دی، یعنی وہ اسے تھپڑ مار کر اٹھانے میں کامیاب ہوا تھا۔ بہت تیز ہوتا جا رہا ہے یہ، ماڑا لگتا ہے رسی سے باندھنا پڑے گا اسے، مرجان نے مصنوعی غصے سے قلب کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ ماں کے غصے پر سہم کر اس کے سینے سے لگ گیا۔ مرجان نے مسکرا کر اسے خود سے لگایا اور آنکھیں موند گئی۔ پتہ نہیں میرا شہزادہ بڑا ہو کر کیا گل کھلائے گا، آخر عماد بنگش کا بیٹا ہے یہ بھی، وانیہ نے یارم کو دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی بھی منہ بنا کر رو رہا تھا، جیسے خود پر ہوا ظلم بیان کرنا چاہ رہا ہو۔ مرجان وانیہ کی بات پر ہنس دی تو وانیہ بھی مسکرا دی۔ تبھی عماد پریشانی کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا۔ لو عماد بھی آ گئے، وانیہ نے عماد کو دیکھتے ہوئے کہا تو مرجان نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور عماد کو دیکھ کر مسکرا دی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ عماد نے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا اور بس دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ مرجان ویرا کے بارے میں مت پوچھے، کیونکہ اس میں جھوٹ بولنے کی سخت باقی نہ تھی۔ آئیں ذرا اور دیکھیں آج آپ کے بیٹے نے نہ اٹھنے پر تھپڑ کھایا ہے بڑے بھائی سے۔ وانیہ کی بات پر مرجان ہلکا سا ہنسی، جبکہ قلب عماد کو دیکھتے ہی اس کی گرفت سے مچلنے لگا۔ مرجان نے اسے چھوڑا تو وہ ڈگمگاتے قدم اٹھاتا عماد کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنی باہیں پھیلانے لگا۔ ماما، مرجان نے اسے عماد کے لیے ماموں سکھایا تھا، جو اس سے بولا نہیں جاتا تھا تو وہ اسے ماما ہی بلا پاتا تھا۔ عماد نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ ماما، بابا، قلب نے باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے منہ سے بابا سن کر عماد کی بس ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس بچے سے انصاف نہیں کر پایا تھا، وہ لڑکی جسے اس نے اپنی چھوٹی بہن کہا تھا، اسے اس کی خوشیاں نہیں دلا پایا تھا۔ عماد نے قلب کو مرجان کی گود میں دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی مرجان اور قلب کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ وانیہ نے حیرت سے پوچھا تو مرجان نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا تھا، لیکن عماد اس طوفان کی آمد سے واقف تھا اور اپنی بہن کو یوں اجڑتے دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ سارے انتظامات مکمل کیے جا چکے تھے۔ ویرا کو چند فوجیوں کے ساتھ اس جگہ روانہ کر دیا گیا تھا جہاں اسے لانے کا کہا گیا تھا۔ سارا راستہ ویرا بس یہی سوچتا رہا تھا کہ آج اس کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ اسی راہ پر مر جائے گا جو اس نے چنی تھی، جو اس نے بویا تھا۔ آج اسے کاٹنے کا وقت آ چکا تھا، لیکن ویرا کو اس کا کوئی غم نہیں تھا، وہ اسی قابل تھا۔ اچانک گاڑی رکی اور ایک سپاہی ویرا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنانے لگا۔ ویرا نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہے؟ ویرا کی بات پر سپاہی مسکرایا۔ میں کیپٹن امان، 1 سال پہلے ملے تھے ہم، عماد سر کے ساتھ تھا میں۔ ویرا کو فوراً وہ رات یاد آئی جب عماد نے اسے اس کا بیٹا دکھانے کے لیے جیل سے بھگایا تھا۔ تب یہی سپاہی تھا جس نے عماد کی مدد کی تھی۔ تمہارا شکریہ، تم نہیں جانتے تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا تھا۔ ویرا نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں نے وہ کیا جو انسان ہونے کے ناطے میرا فرض تھا، اور آج آپ بھی وہی کر رہے ہیں۔ سچ پوچھیں تو مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں، ہم دونوں ہی اس قوم کے سپاہی ہیں، عماد نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ویرا نے انکار میں سر ہلایا۔ میں کوئی سپاہی نہیں، میں مجرم ہوں۔ اتنا کہہ کر ویرا گاڑی سے اتر گیا تو امان بھی اس کے ساتھ آیا۔ وہ ایک سنسان میدانی علاقہ تھا جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ پھر 2 گاڑیاں وہاں رکیں جن میں سے چند نقاب پوش باہر آئے۔ ویرا کو ہمارے حوالے کر دو، ایک آدمی نے حکم دیا تو سپاہیوں نے امان کی جانب دیکھا۔ پہلے بچے کو لاؤ، امان کے کہنے پر ایک نقاب پوش نے دوسرے کو اشارہ کیا تو اس نے گاڑی میں سے بچے کو نکالا جو خوف سے رو رہا تھا، جبکہ ایک بڑی سی جیکٹ اسے پہنا رکھی تھی۔ تم ویرا کو چھوڑو، وہ ہماری طرف آئے گا اور بچہ تمہاری طرف، پھر تم یہاں سے چلے جانا، نقاب پوش چلایا تو امان نے اسبات میں سر ہلایا۔ اگر کچھ چالاکی کریں تو گولیوں کی بوچھاڑ کر دینا ان پر، امان نے ساتھ کھڑے سپاہی کو آہستہ سے کہا جس نے اسبات میں سر ہلایا۔ سپاہیوں نے ویرا کو چھوڑا تو وہ ان نقاب پوشوں کی جانب جانے لگا جنہوں نے ابھی بچے کو چھوڑا، جو روتے ہوئے بھاگ کر فوجیوں کے پاس آیا۔ ویرا جیسے ہی نقاب پوشیوں کے پاس پہنچا 2 آدمی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب تم جاؤ یہاں سے، نقاب پوش چلایا تو امان نے بچے کو اٹھایا اور سپاہیوں کو اشارہ کرتا واپس گاڑی میں آ گیا اور گاڑی چلا کر وہاں سے چلے گئے۔ فوجیوں کے جاتے ہی ایک نقاب پوش نے اپنی بندوق کا پچھلا حصہ ویرا کے منہ پر مارا، جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ویرا زمین پر جا گرا۔ غدار، فوج سے ہاتھ ملا کر ہمارے راز کھولے گا تم؟ انجام نہیں سوچا اپنا؟ اس نے ویرا کو اپنے پیر سے مارتے ہوئے کہا، لیکن ویرا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس چپ چاپ مار کھا رہا تھا۔ آخر کار وہ خود ہی اسے مار کر پیچھے ہو گیا۔
ہمیں اسے یہاں سے لے جانا چاہیے اس سے پہلے کہ فوج یہاں واپس آ جائے۔ ایک نقاب پوش نے کہا، نہیں، یہ غدار ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، اور اگر فوج واپس آیا تو انہیں بس اس کی لاش ملے گی۔ اتنا کہہ کر اس نقاب پوش نے اپنی بندوق کی نوک ویرا کے ماتھے پر رکھ دی۔ کوئی آخری خواہش؟ کون ہو تم؟ ویرا نے فوراً اپنی آخری خواہش کا ظاہر کی تو سب نقاب پوش ہنسنے لگے۔ بھول گئے ہمیں ویرا، تمہارے ہی ساتھی تھے ہم، جنہوں نے تمہیں اپنا سردار چنا تھا، ایسی طاقت سمجھا جو کٹ تو سکتا تھا لیکن جھک نہیں سکتا تھا، مگر آج تم جھک گئے ویرا، کمزور نکلے تم، بہت کمزور، اور کمزور انسان کی ہم میں کوئی جگہ نہیں۔ ویرا نے اپنا ایک نظر سب کو دیکھا اور پل بھر میں انہیں پہچان گیا۔ وہ اس کے ہی ساتھی تھے جو شاید کسی طرح اس حملے سے بچ گئے تھے جو فوج نے کیا تھا، اور اب نئے ساتھی بنا کر طاقتور ہو کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، دے لو سزا، معافی کی مجھے چاہ بھی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر ویرا اپنی آنکھیں موند گیا۔ اپنے بچے اور مرجان کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو انہیں آنکھوں میں بسا کر وہ دنیا سے رخصت ہونے کو تیار تھا۔ بندوق کی نوک شاید اس سختی سے ویرا کے ماتھے پر رکھی گئی تھی، اور پھر گولی چلنے کی آواز فضا میں گونجی۔